اس میں یہ سوشل میڈیا، یہ جیز ایج ہے، یہ جین زی جس کو آپ کہا جاتا ہے، یہ گوگل جنریشن میں ان کو کہتا ہوں بہت پہلے سے. اب جین زی تو کسی نے اس کا ٹیکنیکل جا کر اس کو بنا دیا. پیرنٹس کا اور بچوں کا جو سب سے پہلا آرگومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کریئر سے ہے. اکیڈیمک سبجیکٹس سلیکشن، دین اٹ لیڈس ٹوورڈ کہ آپ کا کریئر کیا ہوتا ہے. تو ریٹینشن اسپین بہت کم ہے. تو کمپٹیشن تو آپ کو بھی لینا ہے، اسی کمپٹیشن سے نکلنا ہے. اب آ جائیں جی سیول سروس. the more you read the better is your reading stuff اور skills، اتنی آپ کی رائٹنگ کیپیبلٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. کانوں نے جب کچھ سن کے برین کو انکوڈ کر کے بھیجنا ہی نہیں ہے تو برین نے کیا پروسیس کر کے زبان کو بولنے پہ مجبور کرنا ہے. تو میں اے آئی پہ بھی دو باتیں کرتا ہوں کہ اے آئی ول کنٹینیو ٹو بی سبسروینٹ ٹو ہیومن انٹیلیجنس، کہ اے آئی بھی ریئلٹی اب بن گئی اور اس کو سیکھنا ضروری ہو گیا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہیومن کو ریپلیس کر جائے گی. اور پروفیشنل کور اسکل ایک ہینڈی کیپ ہے آپ کا، وہ آپ کے وہ خیالوں کی دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As you already know کہ ہم اس پوڈکاسٹ کے اوپر جتنے بھی ہمارے انڈسٹری پروفیشنلز ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں، ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں، آپ اپنی لائف لرننگ، اپنے ایکسپیرینس، اپنے ایکسپوجر آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ بھی اپنی لائف میں جو بھی چیز کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ ہیلپ فل ہو. آپ کے لیے ایک فٹ اسٹیپس کی طرح آپ کے سامنے ایک روڈ میپ ہو، آپ اس پہ عمل کر کے اپنی جو لائف ہے اس کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں. تو آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے، آنیسٹلی آئی وڈ ناٹ ایکسپریس ان دا ورڈس، اتنی اسپیشل ہے میرے لیے. میری یہ جو جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے ایک ریولیوشنائز کی، تو اس میں اگر میں کہوں کہ جو پائنیئر ہیں پیرنٹس کے بعد تو وہ میرے سر ہیں اسد طاہر جپا صاحب. ان کی اگر بات کروں تو اٹس اے ویری لانگ لسٹ جن سے میں سر کے ساتھ لگا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں ان لائف. سر رائٹ ناؤ ماشاءاللہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ان یونیورسٹی آف لیسٹر میں. اس سے پہلے جو ہے وہ ایز اے کمشنر FBR بھی سرو کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایک ایسی فیملی جس میں ایک ہی فیملی میں جو 5 سول سرونٹس ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی ان دا اسپیشلی ان پاکستان اور اوورسیز میں بھی بہت ریناؤنڈ فیملی ہے، جنہوں نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر میں اور سول سروس میں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سر جو ہیں وہ آتھر بھی ہیں، اور جو بک کا ٹائٹل ہے وہ بڑا امیزنگ ہے جس کا نام ہے دیہاتی بابو. تو سر سے ہم وہ اس جرنی کے بارے میں پوچھیں گے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات جو بہت انسپائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں میجورٹی اراؤنڈ 65% کے قریب یوتھ ہے، تو سب کے لیے ایک بہت انسپریشن ہے، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو اٹس ریئلی آنر اینڈ پلیجر فار می اینڈ فار آل آف اس کہ سر آپ نے بڑا پریشیس ٹائم ہمیں دیا ہے. تو سر ونس اگین تھینک یو سو مچ. آئی نو کہ آپ کا ٹائم بڑا شارٹ ہے. تو سر بتائیے یہ جو ایک جرنی دیہاتی بابو کی جو ہے، تو سر کیسی یہ جرنی کس طرح رہی ہے، کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ آئی نو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے آپ جو ہے ایک انسپریشن ہیں. اینڈ آف کورس تو پلیز نوجوانوں کے لیے کیا آپ سر اسٹارٹ کہاں سے کیسے کرنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج کی پوڈ کاسٹ پہ مجھے بلانے کا، اور یہ مجھے پلیٹ فارم آپ نے دیا کہ میں آپ کی اس گفتگو سے بچوں تک کچھ پیغام پہنچا سکوں. اور جو جرنی ہے، وہ جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ بالکل سمپل ہے. اس کا جواب کہ ایک عام دیہاتی گھرانے میں، متوسط طبقہ میں، ایک ذمہ دار گھرانے میں میں پیدا ہوا. اور بھوانا ایک گاؤں ہے ہمارا، چک نمبر 195 بھلو والا. اور ابا جان پہلے پروفیسر تھے، تو ہماری خوش نصیبی یہ رہی کہ علم و آگہی اور شعور، فہم و فراست اور تعلیم سے لگاؤ اور شغف کے انوائرمنٹ میں آنکھ کھولی. اور ابا جان چونکہ اردو پرشین ڈبل ماسٹرز تھے، اور غالب اور اقبال ان کے فیوریٹ شعراء تھے، بیکاز دونوں کو پرشین کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ پڑھایا جا سکتا. تو وہ پھر شروع سے شعر و شاعری کے ساتھ کتب ہوتی تھی گھر میں، تو وہاں سے شعر یاد کرنے اور پھر تقریری مقابلہ جات اسکول کے اندر. تو تحریر و تقریر کے ساتھ جو وابستگی ہے اور جو اس کا شوق ہے،
وہ پھر میرے ڈی این اے میں تھا ابو جان کی وجہ سے. تو پھر اسکولوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی تقریر جو ہے سیف بھائی کلاس 5 میں تھے. پرائمری اسکول میں سب سے سینئر کلاس 5 ہوتی ہے تو ان کو الوداعی پارٹی دی جاتی تھی, اب بھی دی جاتی ہوگی. تو 5th کی گریجویشن پہ جو نیکسٹ سینئر کلاس ہوتی ہے وہ 4th ہوتی ہے, تو میں 4th میں تھا. تو وہ ہمارے 2 استاد ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی الوداعی پارٹی پہ 4تھی جماعت کی طرف سے کون تقریر کرے گا. تو ادھر ہاتھ کھڑا کرنے کا رواج ہوتا ہے اور ہاتھ ایسے ایسے ہلانا بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر ہلا کے میں نے پہلے ویٹ کیا, لیفٹ رائٹ دیکھا کہ کوئی اور اگر ہے تو کوئی نہیں تھا. میرا بھی پہلا تجربہ تھا. تو جب میں نے وہ ایک انیشیٹو جو ہوتا ہے آپ کے اندر ایک لیڈ لینے کی صلاحیت یا فیصلہ کرنے کی یا انیشیٹو لینے کی, تو وہ میں نے ادھر وہ پہلا انیشیٹو مجھے یاد ہے جو سگنیفیکنٹ تھا, جس میں نے باقاعدہ والنٹیئر کیا کہ میں تقریر کروں گا. تو وہ میں انہوں نے کہا ٹھیک اچھی بات. تو میں واپس گھر گیا تو ابا جان کو کہا کہ وہ سیف صاحب کی تقریب ہے گرفت پہ. تو میں ادھر ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں اور لکھ لیا میرا نام. تو انہوں نے کہا میں آپ کو لکھ دوں گا. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ایک نوٹ بک لائیں. تو نوٹ بک میں نے ان کو دے دی اور انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 7-8 منٹ لگائے ہوں گے, 2-2.5 صفحے انہوں نے لکھ کے وہ مارے. اور ان کے لیے وہ کون سا کو بڑا کام. تو انہوں نے ایسے شروع کیا اور مجھے کہا یہ آپ کو میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں, 2 دفعہ پڑھیں پھر آ کے مجھے سنائیں. تو میں نے ان کو سنایا ہوں کہ بہترین ہو جائے گی. کچھ انہوں نے زیر و بام اس کے درست کیے کہ یہاں پہ رائز ہے, یہاں پہ فال ہے اور یہ شعر ایسے پڑھنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس تقریر کے پہلے 2-3 جملے, اور پہلا جملہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ وصل و فراق کا سفر ازل سے جاری ہے اور تابت قائم رہے گا. یہاں سے وہ مضمون باندھا انہوں نے. تو دیٹ واز پروبلی دی لاسٹ ٹائم جب میں نے کوئی لکھی ہوئی تقریر کی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی تقریریں لکھنی شروع کر دی خود ہی, اور جب بھی موقع آیا تو خود لکھا. اس کی تصحیح کسی نے بعد میں کر دی ہوگی, کیونکہ ابا جان تو پھر فوت ہو گئے تھے 1 سال بعد, 86 میں ابا جان فوت, تو جلدی چند سالوں بعد. So then I would always write my own speeches and then deliver them. So that is how it all began. سر آنیسٹلی یہ جو چیز ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا یا آپ نے اتنی کریج ہوئی کہ آپ جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہاتھ کھڑا کر دیا آپ نے. I was about 8 years old or 8 or 9, class 4 میں جو ایج ہوتی ہے 8 اور 9 کے درمیان ہی. تو سر یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان بلڈ بھی ہوتا ہے, پھر کچھ آپ ایک اسٹیپ آگے آتے ہیں تو آپ اپنی رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. سر یہاں پہ ایک اور جو اینگل ہے, کیونکہ میں تو پرسنلی وٹنس ہوں اس چیز کا نا, کہ جس ایریا سے ہم بلونگ کرتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت ماڈرن ہو گئی, لیکن ایز کمپیئر ٹو یہ جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, لاہور ہو گیا, اسلام آباد یا باقی بھی ہیں, تو اس طرح سے شاید اتنی اویئرنیس تب نہیں تھی. اب تو قدرے جو ہے وہ بہت سارے رول پلے کیا ہے تو وہی ہے. تو سر یہ جو ایک جرنی ہے کہ جس میں ایک بھائی سول سروس میں ماشاءاللہ جاتا ہے, ایک خواب تھا اور بھی چیزیں, پھر ماشاءاللہ 5 بھائی سیم فوڈ اسٹیپ پہ اور بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑی سروس میں کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا بزنس بھی کر رہے ہیں. تو سر یہ جو ایک جرنی ہے, آج کل کا جو نوجوان ہے وہ تو کہتا ہے کہ بس ایک ریل کی طرح کہ کوئکلی چیزیں ہو جائیں, خواہ وہ اکیڈمکس میں سکسیس چاہ رہا ہو, فائنینشیل اسپیئر میں چاہ رہا ہو. تو سر یہ جو آپ جرنی ہے اس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ کیا 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 واقعی چیلنجز تھے, ایزی تھا, یا کیا چیزیں تھیں جو آپ کو ایک ٹریک پہ رکھا اور آج ماشاءاللہ کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ سکسیزفل ہے. کیونکہ ایک بندہ تو ہو جاتا ہے لیکن پورا فیملی ہونا تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ہوا, کس طرح پاسبل. یہ بھی یہ بڑا ایموشنل سفر ہے, یہ بڑی جذباتی سی کہانی ہے, اور یہ کہانی تو نہیں حقیقت ہے. اور اس کہانی نے جنم لیا میں ذاتی طور پر I was entirely different person before our father died. میں اپنے ابا جان کی موجودگی میں ایک انتہائی شغلی, شرارتی, بہت کم پڑھنے والا اور تھوڑا پڑھ کے زیادہ نمبر لینے والا, کیونکہ ابا جان کو مارکس اور وہ ٹیچر تازہ فیڈ بیک کرتے تھے سارے, تو ان کے اکثر شاگردان میں سے تھے پورے علاقے میں. ابا جان اس وقت gazetted officer in his capacity of academics, تو وہ
وہ اٹیسٹ کروانے والے لوگ آتے تھے کاغذ, تو وہ پورے علاقے سائیکلوں کے آگے لوگوں نے شاپر باندھے ہوتے تھے, ان میں کاغذ ہوتے تھے, وہ فوٹو کاپی اور تھدے ہوتے تھے سیٹ, کہیں اپلائی کرنا ہے تو وہ سارے اٹیسٹ. تو آئی کوڈ آلویز سی کہ میں جب ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہاؤ واز آئی بیفور آر فادر ڈائڈ اینڈ دین آفٹر ورڈس, تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ آئی واز انٹائرلی ڈفرنٹ پرسن. کرکٹ کا شوق ہوتا تھا صاحب بھائی, اور میں رات کو اٹھ کے جھلکیاں دیکھتے تھے. وہ آسٹریلیا میں جو ورلڈ سیریز وغیرہ ہوتی تھی تو وہ ٹائم زون بھی ڈفرینٹ ہے, ادھر جب دن ہوتا ہے ادھر رات ہوتا ہے. تو رچی بینو وہ شاندار انگلش میں کمنٹری کرتا تھا, وہ میرا کم از کم فیوریٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر انگلش کا شغف مجھے لگا بولنے کا, یا وہ رچی بینو کی کمنٹری, تو وہ ہاں کمنٹری میں بھی کرتا رہتا ہوں. اب تو خیر نہیں, بٹ اب پھر اور رول آ گئے. بٹ بات تو کمیونیکیشن کی ہے, وہ آپ تقریر میں کر لیں, وہ آپ کمنٹری کر لیں, وہ آپ پھر خطابت میں آ جائیں. تو انٹرنیشنل فورم پہ آپ چلے گئے, پہلے نیشنل سین پہ. ابھی میری لاسٹ اسائنمنٹ یہاں پہ ڈائریکٹر میڈیا اسپوکس پرسن FBR تھی, تو وہ مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے فرام مارننگ شوز ٹو لیٹ نائٹ فور پرائم ٹائم ٹاک شوز, وہ سارا نیریٹو شیپنگ فار ٹیکس کمپلائنس. تو میرا یہ خیال ہے اس کو, اگر آپ کا وہ سوال کی طرف ہم واپس چلا جائیں کہ یہ CSS اور یہ سارے بھائی, تو یہ اس حادثے کی پیداوار جو ہمارے ابا جان کی اچانک موت سے وہ ہمیں حادثہ ہوا اور اس سے گزرنا پڑا. کیونکہ جب آپ کے اوپر والدین سلامت ہوں تو پھر آپ بالکل بے خوف و خطر ہوتے ہیں, اور شاید اس بے خوف و خطر کیفیت میں آپ ہلکے پھلکے رسپانسبل بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ظاہر وہ ہے سنبھال لیں گے. ایک یہ ڈپینڈنسی سنڈروم بھی تو آپ ہوتا ہے نا. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ پیرنٹس آپ کو سپون فیڈ کرتے ہیں, اور اس سپون فیڈنگ میں آپ تھوڑے ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. اور شاید ہونا بھی چاہیے کہ وہ بچپنا, وہ عالم شباب کے وہ اوائل, وہ ونس ان لائف ہی آنے ہیں نا, تو وہ ایک دفعہ جینا ہوتا ہے ان لمحات کو, ان کیفیات کو. تو آپ تھوڑا, تو میں تھوڑا پڑھ کے زیادہ نمبر لے لینے اور بڑے اچھے نمبر, اور اوور آل آئی واز شریف آدمی. مطلب کلاس میں شرارتیں کوئی چھوٹی موٹی کر لینی, اور کہ مار نہ پڑے, اور کوئی زیادہ اس کا جو مورل اسٹیچر ہے وہ نیچے نہ گرے. ہلکا پھلکا شغل میلہ کلاس میں لگا لینا, اور پھر کرکٹ کھیلنی, رات کو ٹی وی پہ جھلکی میں دیکھنی, اور پڑھ بھی لینا ہوم ورک ڈیلی کا ڈیلی. چونکہ وہ ابا جان کے پاس رپورٹس آتی تھی, تو وہ بھی تھا کہ آپ کا جو ہے وہ گراف نیچے نہ آئے ابا جان کی نظر میں. بٹ دین وہ جب حادثہ ہوا نا جی, تو پھر وہ تو ساری کہانی بدل گئی. وہ جو آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گیا. پھر ابا جان کے یہ خواب تھے اصل میں جن کا یہ سفر شروع ہوا, ان کی تعبیروں کا. اور ابا جان ہمارے پہلے ہیرو تھے, اور شاید ہر بچے کا پہلا ہیرو اس کا باپ ہوتا. تو ہمارے تو والد صاحب اتنی قداور شخصیت تھے کہ وہ تو سینکڑوں کے, شاید ہزاروں کے وہ ہوں گے آئیکونک فگر تھے. ان کے اسٹوڈنٹس دے ور اسپریڈ اکراس دا کنٹری, اور انہوں نے فائنینشلی ان کو اسسٹ کیا ہوا تھا, ایکیڈیمکلی ان کو مینٹور کیا ہوا تھا. پھر ان کے شکریہ کا خطوط بھی ہمیں ملے پینشن کے وقت جب ان کا اپنے بریف کیس کھولا. تو یہ ساری چیزیں جب بوائل ڈاؤن ہوئی انٹو دیٹ ٹریجڈی. اب سے ٹریجڈی کے بھی عرفان صاحب دو مظاہر پاسبل ہیں. عام طور پہ ٹریجڈی آپ کو کرش کرتی ہے, حوادث سے زمانہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹریجڈی کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, ایک پازیٹیو آؤٹ کم بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریجڈی آپ کو, آپ کے اندر ریزیلینس پیدا کرتی ہے, آپ کے اندر باؤنس بیک فیکٹر لے آتی ہے, اور وہ نامساعد حالات, وہ آپ کی ڈیپریویشنز, وہ جو چیزیں آپ سے چھن جاتی ہیں, پھر وہ آپ اس وکٹ کو ری گین کرنے کی ایک جستجو میں لگ جائیں. وہ پیراڈائز لاسٹ اینڈ پیراڈائز ری گینڈ, دو جو کتابیں ہیں جان ملٹن کی, یا حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنا اور پھر اس کی دوبارہ آرزو کرنا اور پھر اللہ سے معافیاں مانگنا, وہ بھی ایک سفر ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ معافی کے بعد کا جو مقام ملا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ حوادث جو ہیں یہ آپ کو ری بلڈ کر. تو ہم نے اس ٹریجڈی کو جب چیلم ہو گیا اور ہم اس درد و غم کی کیفیت سے تھوڑا سا باہر نکلے, تو امی جان نے مجھے اور صاحب بھائی کو بٹھا لیا, باقی تو بہت چھوٹے تھے.
ابھی جو میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہے مسلح افواج میں, تو یہ 6 مہینے کا تھا, اونلی 6 months. جو ظہیر انور صاحب ڈی سی تیمور خان ہیں یہ 2 سال کے تھے, سیکنڈ ینگسٹ. شکیل صاحب 4 سال کے تھے. ہم 3 بیٹھے اور امی نے کہا کہ بھائی, امی جان نے کہا کہ یہ تو ہو گیا, واٹ از نیکسٹ. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ابا جان کے خواب تھے وہ یہ تھے کہ, اور ہمارے سامنے وہ ہمارا تعارف کروایا کرتے تھے اپنے دوست. اب آپ سارے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, پروفیسر, اکیڈمکس, یا ان کے کچھ اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے, ایون ان میں کچھ سول سرونٹ بھی تھے. تو ان کو کہتے تھے کہ یہ سیف انور صاحب ہیں, بڑے بیٹے ہیں, تو یہ ڈی سی بنے گا. اور سیف صاحب کا اسکول کے زمانے میں جو نک نیم تھا وہ ڈی سی جفا تھا اس وقت. تو میرے بارے میں وہ اکثر کہتے تھے اس کی انگلش بڑی اچھی ہے, تو یہ اس کو انگلش بڑی پسند ہے, انگلش بہت اچھی بول بھی لیتا ہے, لکھ بھی لیتا ہے. یہ تو وہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا ہے, اور گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد چونکہ گورنمنٹ کالج لاہور از نون فار پروڈیوسنگ سول سرونٹس, تو آپ لوگوں نے سول سروس کریں. یہ 2 خواب, ٹوین, ایجوکیٹ ایٹ گورنمنٹ کالج لاہور اینڈ دین جوائن سول سروس, کمپیٹ اینڈ جوائن سول سروس, اور پھر آپ لوگوں نے خدمت کرنی. اور یہ ہے وہ کہ جی اس ملک کو ضرورت ہے, اور آگے آپ لوگوں نے ایک بہتر معاشرہ اور اس کی تشکیل میں جو اپنا رول ہے وہ پلے کرنا ہے. تیسرا بڑا خواب ان کا یہ تھا کہ وہ جو اپنا علاقہ ہمارا بھانا ہے اس کے ٹیلنٹ کے اوپر وہ بڑے ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ یہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے, اور اس کے اندر جو جرم اور جہالت کا اور پسماندگی کا گٹھ جوڑ ہے, اس شکل کو اور اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہاں پہ ایک شاندار تعلیمی ادارہ ہو. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جلدی ریٹائر ہو کے 5-7 سال پہلے اس کے جو پیسے ملتے ہیں اکٹھے, وہ اس سے میں نے ایک ادارہ بلڈ کرنا ہے, اور وہ پھر انور جنت کیمپس میں نے 2013 میں. تو وہ تینوں خواب آج اگر ہم لک بیک کریں تو بہت عاجزی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں, اور کسی چیز پہ فخر نہیں ہے, لیکن ایک چیز پہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے ابا جان کے وہ تینوں خواب پورے کیے, ون آفٹر دی ادر. کہ ہم 7 میں سے 6 بھائی گورنمنٹ کالج لاہور آئے, اور ہم 20 سال گورنمنٹ کالج لاہور میں رہے, پونے 20 سال, وداؤٹ بریک آف اے ڈے, پرابلی لانگسٹ اسٹے ایز اے فیملی. اور پھر ہم سول سروس کی جب باری آئی تو پھر 5 سول سروس میں چلے گئے. ایک آرمی, اس کو اپنی پسند تھی, چوائس تھی اس کی, وہ چلا گیا پارسلنگ بائی پیرس. اور تیسرا پھر وہ انور جنت کیمپس بھی بن گیا, جو ابا جان وہ بنانا چاہتے تھے کہ اس کمیونٹی کو اپلفٹ دینے کے لیے جو سائلنٹ ریولوشن ہے, دیٹ از اونلی ایجوکیشن, اور اس کے لیے ادارہ بنائیں گے. وہ ان کا خواب, وہ بھی ادھورا تھا. تو دیٹ از اونلی ون تھنگ دیٹ وی ایز بردرز ٹیک پرائڈ, کہ وہ تینوں خواب ابا جان کے گن گن کے, اور امی جان کی قیادت میں پھر ہم نے جس طرح وہ سافٹ پاور امی نے یوز کی, ہماری والدہ محترمہ نے بار بار ابا جان کا نام لینا کہ بھئی ان کا قد کاٹ دیکھنا, شخصیت دیکھنا, ان کی قبر پہ کوئی بندہ سوال نہ اٹھائے کہ کس طرح کی اولاد چھوڑ کے گئے. وہ سافٹ پاور نے ہمیں پرابلی اس ماحول میں رکھا, اس حصار میں رکھا, اس شہر میں جکڑے رکھا. اپنے باپ کی شخصیت کا جو شہر والدہ نے ایک کوب ویو کیے رکھا ہر وقت, اور اس کے اندر پھر ہم چلتے گئے. سکسیسفلی جو ہے وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں, اینڈ ہیو اے لاٹ آف پریز کہ یہ اب ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے خواب تھے وہ آپ نے پورے کیے ہیں, اور آپ کے آلریڈی ماشاء اللہ بہت ساری پلان ہوں گے چیزوں میں. سر یہاں پہ دوسری چیز بھی یہ آتی ہے کہ موسٹلی ہم نے اس کنورزیشن میں, مجھے تو آلریڈی بھی پتا ہے اس چیز کے بارے میں, آپ سے جو انٹریکشن رہتی ہے پیرنٹس کا, آپ نے اس میں بڑا رول مین کے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ڈریم تھا تو پوری فیملی نے اس کے پیچھے لگ کے, اور ایک پازیٹیو تھا ڈریم. تو آج کل سر جو ہمارا نوجوان ہے اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ شاید وہ پیرنٹس کو ایک بڑا فور گرانٹیڈ ان کی باتوں میں پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں جی ابا جی آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں, تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. یہ سر جو چیز ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا فلو ہے یا کیا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں ہر عہد کے, ہر زمانے کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں یہ سوشل میڈیا, یہ جیز ایج ہے, یہ جین زی جس کو آپ کہا جاتا ہے, یہ گوگل جنریشن میں ان کو کہتا ہوں بہت پہلے سے. اب جین زی تو کسی نے اس کا ٹیکنیکل جا کر اس کو بنا دیا. تو یہ اور یہ شاید ہم سے پہلے بھی ہوتا ہوگا جس کو جنریشن گیپ.
مطلب فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میرے بابا جان بھی اپنے ابا جان کو, ہمارے دادے کو کہتے ہوں گے کہ آپ بڑے معصوم زمانے میں پیدا ہوئے تھے, تو اب کیونکہ وقت آگے جاتا ہے, زمانے کی دوڑ کو آپ روک نہیں سکتے. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے, انفارمیشن گرو کر رہی ہوتی ہے, کمیونیکیشن لینڈسکیپ چینج ہوتا ہے, سوسائٹل گروتھ, سویلائزیشنل گروتھ اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہی ارتقاء کا عمل ہے, اور یہی رب کائنات کا جو گرینڈ پلان ہے اس کی شاید ضرورت اور تقاضا ہے. تسخیر کائنات کا جو مینڈیٹ انسان کو لن دے کے اتارا ہوا ہے وہ یہی ہے نا کہ یو ول, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور کیا ڈائنامزم ہے اسلام میں کہ مومن وہ ہے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر, یعنی ایوری ڈے شوڈ فائنڈ یو اے اسٹیپ فارورڈ. تو یہ جنریشن گیپ کی روح ہے اسلام کے اندر, اور یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو خوش دلی سے ماننا چاہیے. اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی یا اس پہ انگشت نمائی کرنے کی, ہاں اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کی قربانیوں کو ضرور مانے, پچھلی جنریشن کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ضرور اکنالج کرے, اور پھر اس کے اندر ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہو, the new generation and the older generation. میرے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, میں بھی اس ڈسکشن میں شامل ہو جاتا ہوں. مینی ٹائمز اگر وہ جیت رہے ہیں تو میں ان کو ہرانے کی کوشش نہیں کرتا. ان کے پاس اگر اسٹرانگر آرگیومنٹ ہے اور ان کو اپنا کریئر چوائس کرنے میں یا اپنے مضامین پڑھنے میں انہوں نے انتخاب کر لیا کہ میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا, میں نے میتھمیٹکس مجھے اچھی لگتی ہے, تو وائی شوڈ آئی سے کہ آپ بایولوجی پڑھیں جب ان کو میتھ اچھی لگتی. تو یہ ایک بیلنس, ایک فائن بیلنس, یہ دونوں طرف. وہ ایک عجیب سا مصرع ہے اس کی, یہاں پہ پتہ نہیں کانٹیکسٹ بن ہے, آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی, حالانکہ وہ تو ایک بڑی جذباتی کیفیت میں کسی نے کہا ہوگا, بٹ یہاں پہ دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے. جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو پتا کوئی نہیں, آپ چپ کریں, تو انہوں کی پتا, اور ادھر سے ابا جان ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے بیٹھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ہوگا وہی جو میں چاہوں. تو یہ اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہیلدی ایکیڈیمک ڈسکشن, اور فیملی کے اندر جو لڑائی جھگڑا اور ایک تناؤ کی کیفیت ہر وقت رکھنی, یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا اس کو سوزنگ انوائرمنٹ بنائیں, اور ان کے کریئر چوائس میں, ان کی ایکیڈیمک جرنی میں, ان کی خواہشات, اور خواہشات سے زیادہ ان کا ایپٹیچیوڈ, what is it that they're best at. یہ کوئی کیلیگرافی میں اچھا ہے, تو کوئی خطاطی میں, تو کوئی انگلش کسی کو پسند ہے, کسی کو میتھ اچھی لگتی ہے, کسی کو کمیونیکیشن میں مہارت ہے تو وہ میڈیا پڑھنا چاہتا ہے. تو یار اتنی فریڈم ضرور بچوں کو دینی چاہیے کہ جو ان کے اندر خداداد صلاحیتیں ہیں اور جو نیچرل فلیئر ہے ان کے اندر, اسی کو مین, وہ کہتے ہیں نا پیشن اور پروفیشن اگر الائن ہو جائے تو وہ بلیسنگ ہوتی ہے. تو جہاں ان کا پیشن ہو ان کو اگر آپ سپورٹ کریں, اس پیشن کو ہارنس کرتے ہوئے وہ پروفیشن تک لے جائیں تو کمال ہو جاتا ہے. سر اس پہ آپ کا آرٹیکل بھی میری نظر سے گزرا ہے, ایپٹیٹیوڈ کے اوپر آپ نے لکھتے رہتے ہیں, ویکلی ایک کالم آتا ہے تو وہ, ہاں آف کورس. سر یہاں پہ ابھی جو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا جو سب سے پہلا آرگومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کریئر سے ہے, اکیڈیمک سبجیکٹس سلیکشن, دین اٹ لیڈس ٹوورڈ کہ آپ کا کریئر کیا ہوتا ہے. تو اگر پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی جو بہت زیادہ اٹریکشن ہے وہ ہے ٹو بی اے سول سرونٹ. تھانے دار بننا ہے, بڑا تھانے دار, سول سرونٹ مطلب ڈنڈا پکڑنا ہے. تھانے داری کا ایک رواج ہے نا, ہاں تھانے داری کا مائنڈ سیٹ, پاور جو ہے وہ ہماری سوسائٹی مائنڈ سیٹ ہے. ہاں تو سر اس میں بہت زیادہ کچھ جو بچے ہیں جو کہ بہت اچھے کسی اور فیلڈ میں پرفارم کر سکتے ہیں, بٹ دے آر انکلائنڈ اینڈ پریشرائزڈ ٹو بی اس جرنی میں کہ آپ آئیں, اینڈ اٹ ول ٹیک اے ٹائم, پھر اس طرح سے پرفارم بھی نہیں کر پاتے, اینڈ اٹ ول افیکٹ اے لاٹ. کہ وہی بات ہے نا کہ آج کا جو ایک گریجویٹ کیا ہوا بچہ کل کے لیے جب وہ 1 سال کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اور زیادہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے جی. تو سر اس میں آپ جو ہے وہ اسپیشلی جو سول سروس کی پریپریشن میں CSS اسپائرنٹس ہیں, تو سر ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے کہ فرسٹ واٹ آر دا 3-4 اسٹیپس کہ ان کو سب سے پہلے وہ پک کریں, اس کے بعد بھی ان دیٹ جرنی, اینڈ آلسو دا وائس ورسا ٹو دا پیرنٹس کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سول سرونٹس بنے تو پہلے کیا ان کو کیا کرنا. 2-3 کام بڑے امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ ریڈنگ ہیبٹس, یہ تو آپ نے ایون خطاطی کرنی ہے, آرکیٹیکٹ بننا ہے, اچھا
پڑھائی تو کرنی ہوتی، ریڈنگ، بیکاز ریڈنگ آپ کو ویلتھ آف آئیڈیاز دیتی ہے، ریڈنگ آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں آپ کمپیٹ کر سکتے ہو. کمپٹیشن صرف سول سروس میں نہیں ہے، کمپٹیشن اکراس دا بورڈ ہے. آپ اچھا لائر بننا چاہتے ہیں تو وہاں کمپٹیشن نہیں ہے. آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں وہاں نقشے بنانے والے نقشہ نویس یا آرکیٹیکٹ کیا کم ہے. آپ یہ پوڈ کاسٹ ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو کتنے پوڈ کاسٹر آ گئے، کمپٹیشن ہے. آپ نے ویوز لینے تو ویوز جس کا کانٹینٹ اچھا ہوگا اسی کو ملے گا. یہ جو ریٹینشن سپین ہے سوشل میڈیا جین زی کا وہ تو بہت منیمل ہے، 4-5 سیکنڈ ہے، شاید 2 سیکنڈ میں اس سے فلپ کر جانا. وہ ریموٹ کنٹرول ایک زمانے میں ٹی وی چینلز کا چوائس آیا تھا، ابھی پاکستان میں شاید 120-125 چینلز ہیں، 120-25 چینل آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ. اور اگر ڈش لگی ہوئی ہے اور آپ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو پھر آپ پوری دنیا کے 400 چینل ہیں آپ کے اس کے اندر. تو آپ اس ریموٹ کنٹرول سے آپ نے اسکرین پہ چینل آن کیا، اگر آپ کو شکل اچھی لگی کہ وہ نون اینکر وہی جو آپ جس کی بات سنتے ہیں تو آپ رک جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے اس کے گیسٹ کون سے، گیسٹ کیا نون ہے ان نون ہے، کیا ان کی گفتگو. ایک جملہ سنیں گے پسند آئی، اول تو شکل پہ ڈسیزن ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی میں اب زیادہ بات نہیں کرتا تو وہ فلپ کرتا ہے. تو ریٹینشن سپین بہت کم ہے. تو کمپٹیشن تو آپ کو بھی لینا ہے، اسی کمپٹیشن سے نکلنا ہے. اب آ جائیں جی سول سروس کی. تو سول سروس تو دیکھیں بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ کے اندر مقابلہ ہے. کچھ اس کے اندر شوقیہ فنکار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو گھر والوں کے صرف پیسے کما، وہ جو ادھر سے منگوا کے کھانے ہوتے ہیں کہ چلو لاہور رہنے کا ایک بہانہ ہے، وہ سال کھاتے ہیں. وہ ہمارے دور میں بھی ہم کہتے ہیں لائبریری میں پڑھنے جاتے تھے تو ان کی ترجیحات بہت مختلف تھی. تو ہم تو لائبریری کھلوانے والی پارٹی ہوتے تھے پورے 8 بجے، کیونکہ اندر وہ جگہ قابو کرنی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی وہ جس طرح ہم پرائمری اسکول میں جاتے تھے تو درخت کے نیچے ہم نے بیٹھنے کی جگہ قبضہ کرنا ہوتا تھا. ہمارے پاس وہ کھاد کی بوری ہوتی تھی، وہ بچھانی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایک دوست بھی بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ بوری کے اوپر کم سے کم 2-3 بندے بیٹھتے تو 2 تو پکے ہوتے تھے. تو ایک فار ایگزامپل میرا حصہ ہے تو دوسرا پہلے جگہ مل کے بیٹھتا تھا. وہ ایسے بعد میں لیٹ بھی جاتے تھے کہ اور نہ کوئی بوری بچھا دے. تو ادھر کیزم لائبریری میں بھی وہی ماحول ہوتا تھا. اندر وہ تھے کیبن جو سائلنس زون کے اندر. اب اس کیبن وہ تو 20-25-18 ہو گئے اور کیزم لائبریری کو وزٹ کرنے والی دنیا ہوتی تھی. تو شوقیہ فنکار بھی ہوتے، کاٹر شاٹر سوٹ شوٹ پہن، دیگر عوام کو متاثر کرنے والے اور اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے والے. انہوں نے بھی ٹارگیٹ اپنا ساتھا اپنا سی کہ کیبن پہ قبضہ کرنا تاکہ وہاں پہ پڑھائی اور کتابیں نوٹس ووٹس بنانے. اور تو وہ جیسے ہی چاچا کھولنے آتا تھا 8 بجے تو اسی کھڑوتے ہوتے تھے اس سے پہلے ہی تو اس نے کھولنا ہم نے اندر اپنے کیبن اور واپسی پہ 8 بجے بند ہوتی، 12 گھنٹے پورے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاس قیمے والے اور آلو والے نان شان ہم ساتھ لے کے آتے تھے. وہ باہر ایک کنٹین ہے ادھر رکھوا دیتے اور وہاں سے ہم نے کوئی لیٹر 1.5 لیٹر والی پیپسی لینی ہوتی تھی ایز کوئڈ پرو کو ہمارے نان سنبھالنے کا، جو اس کو لالچ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک کو 1.5 لیٹر کی پیپسی پکی لینی ہے. ایک وہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. تو ہم نے وہ بریک کرنی 1 بجے اندر سے اور وہ آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی تھی 40 منٹ. ساتھ ایک بہت بڑا درخت ہے اس کے نیچے ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے. نان کھول لیں، نہ لو پیپسی تو لنچ کرنا اور واپس. اور 8 بجے رات کے جب انہوں نے بند کرنا ہوتا تھا تو وہ 7:50 پہ جا رہے، انہوں نے بھی گھر جانا بیچارے. تو وہ جو شوقیہ فنکار ہیں وہ تو زور کے بعد کھسکنا شروع ہو جاتے تھے نا، دونوں طرفین جو تھیں ادھر آئی ہوتی. تو اس کے بعد ہلکا پھلکا ماحول خالی ہو جاتا، بہت ہلکا ہو جاتا. آخر پہ ہم کیبن والی پارٹیاں بچ جاتے تھے 4 بجے کے بعد. تو آخری 4 گھنٹے پھر وہ 18-20 کیبن میں بیٹھی پارٹیاں اپنے نوٹس بنا رہے، پڑھائی. آڈیو بکس کی یاد آپ سن لیں، بٹ پہلے اپنا ایکسپوئر بلڈ. اب ریڈنگ آپ کو کیا دیتی؟ ریڈنگ آپ کو ووکیبلری دیتی، ورڈز، اور ریڈنگ آپ کو آئیڈیاز دیتی. لکھنے اور بولنے میں آپ کو 2 ہی ہتھیار چاہیے. قوت اظہار میں 2 آپ کے ٹولز ہیں. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو اور آپ کے پاس آئیڈیاز، نالج. نالج جو آئیڈیا ہے وہ سافٹ، وہ انویزیبل، ایبسٹریکٹ ہے. اس کو پہناوا دینا ہے الفاظ کا. جب الفاظ کا وہ پہناوا پہن لیتا ہے آپ کا خیال تو وہ چشم تصور سے نکل کے لوہے کرتاس پہ آ جاتا ہے.
تو یہ دو چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ ریڈنگس. تو ایک کام یہ ہو گیا کہ دوز who are aspiring to do civil service should read, build their knowledge base, and then develop a global vision. ان کو پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون سا ملک کس ملک سے دور جا رہا ہے اور کون سا ملک کس ملک کے قریب جا رہا ہے, یہ ان کو پتا ہونا, جس کو آپ جنرل نالج کہیں. اور وہ ود ان دا کنٹری, اراؤنڈ دس ریجن, ساؤتھ ایشیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ود ان سارک, اینڈ دین ورلڈ اوور, اکراس دی پلانٹ. جیوگرافی, اینیمل کنگڈم ہے, ممالک ہیں, ان کے تعلقات ہیں, سفارتکاری ہے, تجارت ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, اخلاقیات ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرٹوائن کرتی ایک آفاقی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے نا, اور وہ ہمیشہ ارتقائی مرحلے سے گزر کے اگلے لیول پہ جا رہا ہوتا ہے when you talk of global society. تو اس کے یہ چاروں پانچوں جو سیکٹرز ہیں, ٹریڈ, اکانومی, سوسائٹی, ٹیکنالوجی, انڈسٹری, یہ 4-5 ہی اس کے اینگل ہے نا. تو اس کو آپ, اس کے جو میجر ڈرائیورز ہیں جو اس کو آگے پش دے رہے ہیں, اس کے چیلنجز ہیں, ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اسکول لائف سے, کالج لائف سے, یونی لائف میں آپ پڑھیں گے, اخباریں پڑھیں, رسائل پڑھیں جو انٹرنیشنل آپ کے جرنلز ہیں لائک ٹائم, نیوز ویک, اکانومسٹ, ان کی کور سٹوریز پڑھیں, ان کے کانٹینٹ کو دیکھیں کہ اندر کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کو انٹرسٹ کرتے ہیں. لائک وہ اگر آپ کو سائیکالوجی پسند ہے تو سائیکالوجی کے اوپر کوئی ٹاپک ہوگا. اگر آپ کو معیشت اچھی لگتی تو اس کے اندر تو آپ وہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں, تو اکانومی کو پڑھیں. ایون ڈان کے وہ یلو پیجز آپ بھی چھپتے ہوں گے جو وہ ٹریڈ اور اکانومی کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کو آپ دیکھیں. پرپز یہ ہے کہ جو آپ کا نیچرل پیشن ہے اس کے اندر فردر اپنے آپ کو ایکسل کریں اور وہ لیول آف ایکسلنس اچیو کریں تھرو ریڈنگ, نالج ڈیولپمنٹ. اور تیسرا کمیونیکیشن, ڈیولپ اے ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلس بوتھ ریٹن اینڈ اورل. چونکہ کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کے 2 مرحلے ہیں, ایک ریٹن ہے اور ایک انٹرویو ہے. اور ریٹن نارملی انگلش میں ہے, سوا لینگویجز کے پنجابی, عربک, اردو. اگر یہ آپ آپٹ کرتے ہیں ایز الیکٹیو سبجیکٹ تو وہ تو اس زبان میں لکھیں. باقی 12 مضامین میں سے 11 تو پکے انگلش, تو انگلش میں لکھنا ہے اور انگلش میں ہی سوچنا ہے تو لکھنا ہے. یہ نہیں کہ ترجمے کر کے لکھنا ہے کہ پہلے آپ پنجابی میں سوچیں گے اور پھر انگلش لکھیں گے وہاں. اس طرح تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو جتنا آپ انگلش کو ریڈ کریں گے اس کانٹینٹ کو, اور وہ اسکول کالج سے آپ کی ریڈنگ ہیبٹس ہوگی, اتنی آپ کی. اور ریٹن کمیونیکیشن, کیونکہ اب یہاں پہ چاروں سکلز جو ہے آپ کی, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ, یہ میں وضاحت کرتا چلوں. میں نے اس پہ وہ اپنا یوٹیوب چینل پہ میں نے ان کے وہ ڈفرینٹ ویڈیوز بھی بنا کے رکھی ہوئی. تو میں نے کمیونیکیشنز کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اچھے ریڈر بنے پہلے. The more you read, the better is your reading stuff اور skills, اتنی آپ کی رائٹنگ کیپیبلٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کو ورڈز اینڈ آئیڈیاز ریڈنگ دیتی ہے, تو وہی دونوں چیزیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ اچھی تحریر لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے اچھی گفتگو کرنی ہے, if you want to be an effective speaker, تو پھر effective listening کریں. اور اگر انگلش اچھی بولنا چاہتے ہیں تو اچھی انگلش پہلے کانوں تک لے آئیں. ایئرز کو آپ ایکسپوز کریں ٹو ورڈز دیٹ نیچرل برٹش ایکسنٹ آف BBC, اسکائی نیوز اور وٹ ایور, امریکن میں جائیں یا برٹش میں جائیں, بٹ آپ کم از کم سنیں تو صحیح نا. لہجہ آپ کا امریکن بن سکتا ہے یا برٹش ہو, لیکن جو آپ کے کان سنیں گے. اب اس کی اندر ایک سائنٹیفک وہ ہے, بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ آپ کے یہ جو 2 اینٹینے ہیں یہ میسج کو انکوڈ کر کے برین تک پہنچاتے ہیں. آپ کے یہ جو کان ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود یور برین. میڈیکل کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں گے وہ بھی یہی کہے, یہ اگر کان کا پردہ پھٹ جائے تو بندے کی وفات کافی حد تک ممکن ہو جاتی ہے, بیکاز یہ ڈائریکٹ برین کے ساتھ کنیکٹ. ٹھیک ہو گیا. تو برین نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس انکوڈڈ میسج کو جو کانوں نے اس تک پہنچایا ہوتا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے زبان پہ لانا. تو یہ 3 آرگن آپ کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں, ایئرز, برین اینڈ ٹنگ. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو گونگا پن ہے یہ کوئی بیماری نہیں, یہ آؤٹ کم ہے بہرے پن کا. اب آپ اور آپ کے سننے والے ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہو, یس, کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. کیوں کہ جب کانوں نے کچھ سننا ہی نہیں ہے
تو وہ جو انکوڈڈ میسج برین کو جانا تھا اور برین نے اسی کو ڈی کوڈ کر کے پروسیس کر کے زبان پہ لانا تھا، تو برین بیچارہ کیا کرے؟ وہ انپٹ ہی نہیں ہے، اس کو تو انپٹ ہی نہیں آئی. تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ یہ موبائل چارجنگ پہ لگائیں اور پیچھے سے پلگ میں وہ ڈالے ہی نہ سوئچ یا اس کو آن ہی نہ کرے، تو اس کو چارجنگ کون دے؟ سمپل سی بات ہے نا. تو انپٹ دیتا ہے کان برین کو. تو جب کان سن ہی نہیں رہے، ان کے پاس وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اینٹینا ہی خراب ہے، تو سگنل ہی نہیں نا تھا. ٹی وی کسی زمانے میں اینٹینے بھی چلتا تھا جو سیٹلائٹ سے کیچ کرتا تھا ان لہروں کو، اور وہ جا کے آپ کو چلاتی تھی ٹی وی کو. وہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. 10 ہمارا مواصلاتی سیارے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو ٹی وی بند. تو وہ کانوں نے جب کچھ سن کے برین کو انکوڈ کر کے بھیجنا ہی نہیں ہے، تو برین نے کیا پروسیس کر کے زبان کو بولنے پہ مجبور کرنا ہے؟ تو یہ ایئر ٹریننگ از اے مسٹ. اگر آپ فار انگریزی، میرے پاس میں اور باپ اور والدین سوچتی ہیں کہ وہ میری بیٹی اور میرا بیٹا فار انگلش کیسے بولے. وہ فار انگلش بولنے کے لیے پہلے فار بولنے والوں کو سنیں. ایگزیکٹلی وہی میسج آپ کی برین میں جائیں گے کان لے کے، اور برین انہی میسیجز کو انہی انداز میں پروسیس کر کے آپ کی زبان کو کمانڈ دیں گے، اور زبان بالکل اسی طرح بولے گی. اس کے اوپر میں آپ کو سائنٹیفک ریزن دیتا ہوں. ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، جب یہ یہاں سے امیگریٹ کر کے باہر جاتے ہیں اور چھٹے ان پڑھ مزدوریاں کرتے ہیں جا کے یورپ اور انگلینڈ جیسے معاشروں میں، ٹھیک 5 سال بعد وہ انہی جیسی انگریزی بولتے. ادھر کسی اسکول کا انہوں نے گیٹ نہیں دیکھا ہوتا. کیسے یہ سب وہ کیوں فر بول؟ کیونکہ سارا دن وہ وہی سنتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، اینڈ کمپلسریلی بیکاز آف دیئر نیڈ دے ہیو ٹو لرن اٹ. اور وہ کان سارا دن سن کے برین کو وہی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انکوڈڈ میسج دے رہے ہوتے ہیں، اور برین ان کو ڈی کوڈ کر کے ان کی زبان پہ لا رہا ہوتا. So I meet since I now live in England for my PhD for the last 3 years, and prior to that I've been traveling around the world. I've seen absolutely illiterate people from Pakistan when they immigrated. After a few years, now they speak American, Canadian, Australian, European or British natural accent. جس طرح کے یہ وہیں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ یہاں سے گئے تھے. So it is because of that ear training. تو میں جب یہ کمیونیکیشن اسکلس کی بات کر رہا ہوں بچوں یا والدین کے لیے، کہ اگر آپ نے اچھا لکھنا ہے اس کے لیے اچھا پڑھنا ہوگا. ریڈنگ سپورٹ کرتی رائٹنگ، اور اچھا بولنا چاہتے ہیں فلوئنٹ فلالس انگلش، تو فلالس انگلش سنیں. کیونکہ برین کو جو کمانڈ جائے گی کانوں کے ذریعے انکوڈڈ میسج کے ذریعے، وہی برین اس کو پروسیس کر کے کمانڈ دے گا زبان. یہ ہو ہی نہیں سکتا سائنٹیفکلی کہ آپ سارا دن پنجابی سنیں اور شام کو مجھے فون کریں کہ سر وہ میں 15 دن ہو گئے ہیں بڑا زور لگایا پر فار انگلش نہیں ہوا، کیونکہ کان تو سارا دن پنجابی سنتے ہیں. تو وہ کیسے بھائی آپ کو وہ سگنل دیں آپ کے برین کو کہ یہ فار انگریزی بولے؟ ناٹ ایٹ آل. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب انگلش بولتے ہیں وہ پنجابی کے ایکسنٹ میں بولتے ہیں. یسٹرڈے اٹ واز ریننگ وین آئی واز گوئنگ ٹو کالج. لہجہ پنجابی، کیونکہ سارا دن تو پنجابی سنی، انوائرمنٹ میں وہی چیزیں، صرف الفاظ ووکیبلری انگلش. سر یہاں پہ ڈیفینیٹلی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو کسی بھی کام کو کرنے اس کی بیسک پہ کام کرنا ہے. اگر سی ایس ایس ہے تو اس کی بیسک یہ 3 ہے: گلوبل ویژن، جنرل نالج، ریڈنگ ہیبٹس، کمیونیکیشن اسکلس. یہ تو اسکول سے شروع کر دیں نا. اس کے بعد پھر انتخاب آئے گا کہ مضامین کون سے پڑھنے ہیں، ان کے نوٹس کیسے بنانے ہیں، ریکمینڈیڈ بکس کون سی ہیں، پاسٹ پیپرز نکالیں، کوئی اکیڈمی جوائن کریں یا گھر بیٹھ کے پڑھیں، کوئی مینٹور پکڑ لیں. یہ دیٹ از سیکنڈ. سر یہاں پہ ایک کویشچن جو بڑا ریلیٹ کرتا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کا بھی اس میں بہت بڑا ایکسپوجر ہے کہ کیا جو سی ایس ایس لوگ کر رہے ہوتے ہیں بچے موسٹلی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیٹس تو بڑی کم ہوتی تو سب نے تو ایلوکیٹ نہیں ہونا. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دونوں اسٹیپس میں کوالیفائی تو کر جاتے ہیں، ریٹن میں بھی انٹرویو میں بھی، بٹ سیٹس کم ہے، ایلوکیشن تو میرٹ. تو سر اب اس میں کیا اونلی سی ایس ایس ہی ہے، یا کہ کیونکہ گلوبلی آپ ماشاء اللہ ٹریول کر چکے ہیں، 50+ کنٹری میں تو آپ نے کی ہے، اور بڑا اراؤنڈ 3 ڈیکیڈ تک آپ کا ایکسپوجر ہے ڈفرینٹ کنٹری. اور اگر میں کہوں تو
तो थाउजेंड पीपल से आपकी इंटरेक्शन है ग्लोबली भी और लोकली। तो सर इस सारी जर्नी में क्या पाकिस्तान में जो एक बच्चा जिसका उतना एक्सपोजर नहीं है, तो स्कूल से बहुत कम होते हैं जो फॉरेन ग्रेजुएट होते हैं फिर आगे PhD करते हैं, तो जो इधर ही पढ़ रहा है उसके बाद एक्सपोजर सिर्फ पढ़ा है उसने, प्रैक्टिकली कोई एक्सपोजर नहीं लिया, तो उसके लिए क्या यही है बस? नो बिल्कुल ये सिर्फ वन ऑफ ऑप्शंस है। सिविल सर्विस इज वन ऑफ द करियर चॉइसेस बट नॉट द एंटायर चॉइस। एक चॉइस अब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मीडिया, आजकल मीडिया बहुत ऊपर है। अब वो मीडिया मीन्स लेगेसी मीडिया भी फौत होने पे आ गया, कुछ मर गया, कुछ मरने वाला है, सोशल मीडिया आ गया। अब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पग वाला बाबा है, एक पंजाब वाला बाबा है, कोई डिक्की पाई है, एक पतलू चाचा है, एक वो मुख्तलिफ नामों से लोगों ने अपना वो एक वेला मुंडा है। हालांकि वेले मुंडे को तो घर वाले रोटी नहीं देते, लेकिन अब वो सारे घर को रोटी खिला रहे हैं कमा के, ऐसे ही है ना, और पहचान इलाके की और बड़ा वो। तो अब सेलिब्रिटीज जो है उनका म्यार बदल गया, सेलिब्रिटीज का सवाल बदल गया, उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है फेम की वो सारी चेंज हो गई, ग्राउंड रूल्स बदल गए। तो अब देखना ये भी होगा, ये बाद में एक डिबेट है और इस पर सेपरेट पॉडकास्ट की जरूरत है कि जो आज के सेलिब्रिटीज हैं वो क्या सेलिब्रिटी भी हैं, या उनको सेलिब्रिटी कहा जा सकता है, या क्या आप उनके साथ रिश्तेदारी कर सकते हैं, उनको खाने पे बुला के उनके साथ फोटो खिंचा के बाइज्जत फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक सेपरेट डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं है, कुछ कहते हैं बड़ी एजाज की बात है, और उनके साथ भी वो फेम वाला टैग लगा गया है और लोग उनके साथ फोटो शोटो खिंचा रहे होते हैं और फिर वहां से वायरल होने की और व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या वो कम्पीट कर सकते हैं एक डॉक्टर को? क्या वो कम्पीट कर सकते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को? क्या वो एक अच्छे सर्जन को, एक अच्छे लॉयर को जिसने सुप्रीम कोर्ट में आपका मुकदमा लेकर जाना है, उसके कंटेंट को और उसके लेवल ऑफ नॉलेज को और डेप्थ को और ब्रेथ को एक जो है मोटू पतलू छोटू मोटू जो भी है टिकटॉक पे बैठ के उसको तो नहीं कम्पीट कर। तो ये डिबेट है, ये बहुत बड़ा एक मूट पॉइंट है और इस पर डिबेट होनी भी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं मिसलीड ना हो जाएं कि इसको छोड़ो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन को MBBS डॉक्टर इंजीनियर बनने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोई जरूरत नहीं। 5-7 जमातें पढ़ो, अपना चैनल बनाओ, ये 5-6 कैमरे रखो और कंटेंट क्रिएट करो और डॉलर कमाओ। ये बाद में भी तो डॉलर कमाने, तो अभी से करना, अभी से शुरू। तो इसमें एक डिबेट बनती है, जो इसमें इंटरेस्टेड है वो करें। मैं इस डिबेट को डिबेट नहीं समझता, मैं ये कहता हूं कि आप पहले एक अपना प्रोफेशन चूज करें, उसके अंदर अपना इल्म लेके आए, डिग्री लेके आए। डिग्री पासपोर्ट है आपके लिए, नॉट ओनली विद इन द कंट्री। किसी भी जगह पे जॉब करनी है, किसी अच्छे मेन सेक्टर को ज्वाइन करना है तो CV मांगा जाएगा ना, ये नहीं मांगा जाएगा कि आपने कितनी टिकटॉक वायरल की और आपने कितनी पॉडकास्ट बनाई या चलाई या एंकर किया, या ये इस शोबे की हद तक तो ठीक है। बट व्हाट इफ कि आप उधर बैठने की बजाय यहाँ बैठ जाए, यहाँ मैं बैठा हूँ, तो उसके पीछे एक करियर भी खड़ा है ना, एक स्ट्रांग बेस भी खड़ी है, उसके अंदर आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, आपकी गुफ्तगू वो बेहतर हो सकती है और सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज भी करती है मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में, जहाँ आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटल डेवलपमेंट। जो आर्किटेक्ट है वो आपको रोड, सड़कें, पुलों के नक्शे बना के देगा तो पुलें बनेंगी ना, तो उसको टिकटॉकर तो नहीं पुल बना के दे सकता। आपका डिप्टी कमिश्नर आपका जिला चलाता है तो वो टिकटॉक पे बैठ के तो नहीं चला सकता। आपका DPO और RPO डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं तो वो यहाँ पे बैठ के तो नहीं ना जिला चला सकते। तो यू नीड पीपल, हार्डकोर प्रोफेशनल्स, और वो आपको हमेशा जरूरत रहेगी। अभी इस पे अगला एक सवाल आपके ज़हन में होगा, डिबेट है कि AI व्हाट नेक्स्ट। तो मैं AI पे भी 2 बातें करता हूँ कि AI विल कंटिन्यू टू बी सबसर्विएंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि AI तो एक मशीन है जो लर्न करती है ह्यूमन बिहेवियर को। तो ह्यूमन बिहेवियर खुद डायनामिक है, ह्यूमन बिहेवियर खुद ग्रो करता रहता है लम्हा बलम्हा। तो इसने इमिटेट किसको करना है? ह्यूमन बिहेवियर को। जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा, पिछली AI इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने तो सीखा जो गुर इंसान से उसने सीखा, इंसान ने अपना गुर बदल लिया। आप अगले लेवल पे चले गए, AI पीछे रहेगी। तो एक स्टेप AI हमेशा पीछे रहेगी। दूसरी बात, AI कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगी ह्यूमन इंटेलिजेंस।
یہ ہیومن انٹیلیجنس کو اسیس ضرور کرے گی, یہ پروفیشن کو ریپلیس نہیں کرے گی. ایک ہیلپنگ ہینڈ تو ایک ہیلپنگ ہینڈ. دیکھو نا, ایک اچھا سرجن ہے, وہ اس کی پرسیژن کو انشور کرنے کے لیے تو اے آئی یوز کر لے گا کہ اگر اس نے کوئی بیاپسی لینی ہے اندر نیڈل باڈی میں چبو کے کوئی کینسرس اس پہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اس کی پریزنس مائکرو لیول پہ, تو اس مائکرو آرگنزم کی آئیڈینٹیفیکیشن میں تو اے آئی اسسٹ کرتا ہے, اس کی پرسیژن کو انشور کرتا ہے, لیکن خود سرجن نہیں بن سکتا. آپ کے لائر نے اگر آپ کا کیس کسی عدالت میں ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں پریپیئر کرنا ہے اور اس کو سائٹیشنز چاہیے کہ اس آرگیومنٹ پہ پہلے کون سے مقدمے جیتے جا چکے ہیں, تو وہ آپ چیٹ جی ٹی پی یا اے آئی کو کمانڈ دیں گے, وہ لے آئے گی ساری. آپ کی فائل آپ کا لائر ہی لے کے جائے گا. اے آئی وہ بحث نہیں کر سکتی. وہ روبوٹکس کل کو جب بہت ڈیولپ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے روبوٹ جو ہے وہ وہاں پہ بولنا بھی شروع اور اے آئی مشینز وہاں کھڑی ہو جائیں, بٹ اٹ ول ٹیک ایجز ٹو ڈیولپ. وی آر ٹاکنگ آف ٹوڈے. اس کے اندر جو آپ کے پروفیشنز ہیں, آپ کا جہاز آٹو پائلٹ پہ بھی اندر پائلٹ بیٹھتا ہے. ابھی اس کی جو ایلان ماسک کی وہ کار کمپنی ہے ٹیسلا, اس کی امریکہ کے اندر ڈرائیور لیس کارز آئی ہیں, لیکن 2-4 مرتبہ حادثے بھی ہوئے, حادثے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے, چونکہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے اندر ایرر کا ایلیمنٹ تو رہے گا. تو اس ایرر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آٹو پائلٹ کے باوجود پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے, اور یہ غلطیاں ہوئیں تو حادثات بھی ہوئے, جہاز کریش بھی ہوئے, اور وہ ایرر ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر. اس نے نہیں ریڈ کیا کنٹرول ٹاور کی کمانڈ کو, مس جج کیا تو گر گیا جہاز. تو ہیومن انٹیلیجنس ول کنٹینیو ٹو بی سپریم. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ, آئی مے بی رانگ, کیونکہ مشین لرننگ نے ہیومنز کو ہی لرن کرنا ہے نا. دوسرا, یہ کبھی بھی پروفیشنز کو ریپلیس نہیں کرے گی. جو کور پروفیشن اس کو اسیس ضرور کرے گی. اچھے لائر کو کیس کی تیاری میں, اچھے سرجن کو اس کی سرجری کی پرسیژن اچیو کرنے میں, اچھے آرکیٹیکٹ کو اس کی ڈرائنگز کو فائن ٹیون کرنے میں. بٹ آرکیٹیکٹ رہے گا. صرف یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اے آئی بھی ریئلٹی اب بن گئی اور اس کو سیکھنا ضروری ہو گیا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہیومن کو ریپلیس کر جائے گی اور پروفیشنل کور اسکل. ان کو ہم وہی بات ہے کہ ہیلپنگ اسسٹنس دے سکتے ہیں فردر فائن ٹیوننگ میں. یس, ٹو سیو دی ٹائم, اس کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز ٹائم, کیونکہ پروسیسنگ ٹائم اب بہت کم آ گیا نا. جیسے 1G سے لے کے اب آپ 5G میں, اب چائنا تو 10G کا بھی اعلان کر چکا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا کہ صرف یہ پروسیسر فاسٹ ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایون ٹی وی کسی زمانے میں چلاتے تھے تو اس کی ٹیوب گرم ہونے اور اسکرین پہ پکچر آنے میں 15 منٹ لگتے تھے کہ بھائی ٹی وی آن تو ہو گیا, پر تصویر آنی 2 منٹ بعد. یا پھر آپ فائل ڈاؤن لوڈ کرتے تھے کمپیوٹر پہ تو وہ کوئی 30 منٹ وہ کھلنے میں لگاتی تھی, اور ہم کسی زمانے میں کیفے میں جا کے کچھ چیزیں جا کے دیکھتے تھے تو وہ 5-7 منٹ بعد تو تصویر آتی تھی. تیسرے میں پیچھے بجلی چلی جاتی تھی, پھر واپڈا والوں کو سننی پڑتی تھی, یاد ہے. تو یہ سارے پروسیسرز ہیں جو آگے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. اصل یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کیا کہتے ہیں نا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے, اور رائٹ پلیس پہ آپ کن سے بات کریں, تو وہی ایکسپوجر جو آپ وہاں پہ سیکھتے ہیں اور جب ہمارے نوجوانوں سے شیئر کرتے ہیں, تو اس میں یہی اب فائنل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ CSS از ناٹ اونلی, کہ ایک یہی نہیں ہے, ملٹیپل ہیں. تو آپ جو ہے آپ ڈفرینٹ پروفیشنل میں جائیں, اور میں انٹرپرینورشپ کو یہاں پہ ضرور ہیمر کروں گا کہ بی سیلف امپلائڈ ایز سون ایز یو کین. سول سروس ٹھیک ہے, جو جن کا یہ پیشن ہے. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ, بٹ اب جو ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ, اور اس میں ایک جو سوال رہتا ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں وداؤٹ نوئنگ کہ ایج کیا ہے ہماری آڈینس کی, میں سب کو ہی نوجوان ہی کہتا ہوں irrespective of ایج. یہ خوشی ہوئی کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. اور irrespective of کہ وہ کس لوکیشن پہ ہیں, کیا ان کی جو ہے وہ ریلیجن ہے, irrespective of the gender.
تو ان کے لیے سر کوئی 2 سے 3 چیزیں وی ریئلی وانٹ کہ کیونکہ آپ کا جو سول سروس کا ایک ایکسپوجر رہا ہے، جرنی ہے، پھر آپ ماشاء اللہ گلوبلی ٹریول بھی کیا، بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں تو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر آتھر بھی ہیں آپ، ایک بک کے کالمز بھی لکھتے ہیں. تو یہ سر یہ جو ساری ایک جرنی ہے، اس میں کیا ایسی 3 سے 4 یا 2 ایسے پوائنٹ جو آپ کہیں کہ آپ مسٹ کیپ دیز تھنگ کہ آپ کوئی بھی پروفیشن میں ہیں؟ نہیں وہ چھوڑ دیں، میں نے سوال آپ کا سمجھ لیا. 3 کام یاد رکھیں. پہلی بات، always think big، بڑے خواب دیکھیں اور بڑا سوچیں اور اپنا ہورائزن ایکسپینڈڈ رکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں your only limitation is your imagination. ہاں، آپ کی کائنات کتنی بڑی ہو سکتی ہے، وسیع اور عریض، یا کتنی چھوٹی ندی میں آپ گرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے چشم تصور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. your only limitation، یہ یاد رکھنا، یہ جتنے سننے والے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان مرد عورتیں، ایک ہینڈی کیپ ہے آپ کا، وہ آپ کے وہ خیالوں کی دنیا ہے، وہ کتنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. ٹھیک ہو؟ تو پہلی بات تو یہ پلے باندھ لیں. your only limitation is your imagination. Your universe that you want to live is first created in your imagination. یاد رکھیں، جو زندگی میں اب جی رہا ہوں، یہ میں نے اسکول اور کالج کے زمانے میں سوچی تھی، یہ میری سوچوں پہ حاوی تھی، اور میں اس کی کھوج میں نکلتا چلتا. دیکھیں سفر شروع ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس سے ختم بھی ہونا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جو منزل آپ سوچتے ہیں، ابھی میں نے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے تو مجھے پتا ہے میں نے جانا ہے، اور کب پہنچنا ہے وہ مجھے پتا ہے، ڈنر کا ٹائم ہے، میں خود میزبان ہوں، تو اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں بھی ان کو کیمروں کو تیز کریں بھی میں نے نکلنا ہے، کیونکہ وہ میرے چشم تصور میں وہ مقام، جو وینیو ہے، جو مہمان آ رہے ہیں، وہ ساروں کا ایک سوسائٹل، سوشل، ایموشنل، سائیکولوجیکل میرے پہ پریشر ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جلدی کرو، میں نے بھاگنا ہے. تو دیٹ مینس دا ورلڈ that you live in, the profession that you choose, the level of excellence that you achieve is first designed, conceived and created in your mind. پہلی بات، think big، بڑے خواب دیکھیں. ابھی پرسوں ہم نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونیورسٹی آف لیسٹر کا MOU کیا. یہ میں نے سوچا تھا وہاں پہ، حالانکہ میں PhD اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا، دل تو پھر بھی ہے پاکستانی. میرے PhD کے سپروائزر جو ہے وہ ڈین بن گئے انٹرنیشنلائزیشن. اب ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یونیورسٹی آف لیسٹر کے MOUs کرنا، پارٹنرشپس کرنی. تو جیسے وہ ڈین بنے، میں نے کہا سر here is the opportunity for Pakistan. I am the son of the soil and I can facilitate as many MOUs and collaborations as you can ever think. تو لاسٹ فیبرری میں وہ بنے، اکتوبر 24 کو ڈین. 3 مہینے ہم نے اس کی پلاننگ کی، and we came to Pakistan in February 2025, and in those 8 days we met 23 top dignitaries on higher education, including Chairman HEC and Federal Minister for Planning, and then Governor Punjab and Minister of Education Punjab, and then about a dozen of Vice Chancellors. We came here to map opportunities, and building on those mapping learnings, we went back, developed further, designed models, and we came back to University of Central Punjab here only within 7 months after our first visit, or 8 months, and we have signed our first partnership. So when you think، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری ایک کوٹ ہے آپ کے سننے والوں کے لیے، if you can think it، کسی نے کہا تھا you can do it، یہ کوٹ میری نہیں تھی. میں نے اس کو تھوڑا سا تڑکا لگایا، اپنا پنجابی ٹچ دیا، دیسی ٹچ دیا، اپنا آرگینک ٹچ دیا. تو میں نے کہا if you can think it, you are already halfway there. آدھا تو اس وقت ہو جاتا جب آپ سوچ لیتے، پچھلا آدھا پھر کرنے سے ہو جاتا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کی طرف بڑھتے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، تھنک بگ. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جتنی آپ کی محرومیاں اور پسماندگیاں ہوں گی، ان کو کمزوری مت بنائیں، ان کو طاقت بنائیں.
وہ پروپیلرز ہوتے ہیں جو آپ کو پش کرتے ہیں ٹورڈز دوز تھنگس which you don't have but you want to achieve and want to pursue. So never make your handicaps or deprivations or disadvantages as your weakness. Build on them. وہ کہتے ہیں نا, if people throw eggs on you, make an omelette instead of taking it negatively. اور تیسرا, success is never a destination. It is always a journey. کامیابی مسلسل ہے, سفر مسلسل ہے, جہد مسلسل ہے, عمل پہ ہم, اور جو رک گئے وہ ارتقاء کے اس عمل کی نفی کرنے لگ گئے اور کسی ایک چھوٹی سی کامیابی پہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ بیرا بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں, اور جو چلنے والے ہیں وہ پشاور پہنچ جاتے ہیں, اور پشاور سے آگے کہیں نکل جاتے ہیں, تورخم بارڈر تک پیچھے چلے جاتے ہوں گے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کتنا رکتے ہیں اور وہ کتنا چلتے ہیں. سو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اینی تھنگ دیٹ یو ہیو اچیوڈ is a closed and past transaction. Always look for things which are yet to be done, which are yet to be achieved. Explore, strive and achieve. Right. Thank you so much, sir. Honestly, it was a really wonderful session and a kind of a podcast. I learned a lot of things, especially کہ جو آپ کا global exposure ہوتا ہے, جو practically خود آپ نے achieve کیا ہوتا ہے, then it will impact a differently. Rather than کہ آج جو ہے وہ آپ جس books پڑھیں, کائنڈ آف ایک موٹیویشنل اسپیکر کی بھی ہمارے پاس ایک وہ ہے, بٹ دوز ہو ڈیلیورڈ. ایک بات میں کر لوں آپ کی کلوزنگ کی اجازت سے, اسی کے اندر چلا دیتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ اور اس وقت بڑا المیہ بھی ہمیشہ رہا, وہ ہے کریٹو پازیٹیو انرجی. اگر کوئی بھی شخص زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, وہ پازیٹیو کریٹو انرجی اسپریڈ کرے اراؤنڈ, اور نیگیٹو ریگریسو انرجی سے دور رہے جو آپ کو ہر وقت آپ کو پلیوٹ کرتی ہے آپ کی سوچوں کہ میں نے اس کا کیا بندوبست کرنا ہے, میں نے اس کی کیسے ٹانگ کاٹنی ہے, میں نے اس کی کس طرح گردن سے پکڑنا ہے, اس کو گرانا ہے. آلویز بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو اینڈ ڈونٹ پلیوٹ یور مائنڈ, ڈونٹ پلیوٹ یور تھاٹس, بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ایکشنس. تو جب آپ پازیٹیو وائبس کائنات میں بھیجتے ہیں تو پوری یونیورس کنسپائر کر کے کھڑی ہو جاتی ہے آپ کو کامیاب بنانے کی. اس سے ضرور دور رہیں. نیگیٹیوٹی, حسد, جیلسی, آلدو وہ انٹرنسک ہے, ہیومن نیچر کا حصہ ہے, بٹ آلویز ٹرائی ٹو سور ابو دا ریون لائک ایگل ڈز. Thank you so much, sir, for adding such a wonderful, the thought and lesson for all of us. And ہم آپ کو اگین سر ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ جب بھی جو ہے وہ آپ پاکستان میں آتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا ٹائم گزرتے جو ہے, میرا نہیں خیال اتنی سنجیدہ گفتگو سننے والے بہت زیادہ ہوں گے, وہ باقی کانٹینٹ جو آج کل وائرل ہے اس کی طرف دھیان ان کا زیادہ ہے. نو ایشو سر, ڈیفینیٹلی, لیکن یہ بھی تو ویکیوم ہے, اس کو بھی تو ہم نے فلفل کرنا ہے. آلویز اے پلیزر. ہاں, we'll take a responsibility for that. Sir, once again, thank you so much on behalf of all of my team, the LC, the Multimulk and the Happy Place, also the the youth from all of my country as well. Thank you so much for staying tuned with us, and we will try our level best کہ اس طرح کے جو ہماری انسپریشنز ہیں, جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں, جنہوں نے لائف میں بہت ڈیلیور کیے, اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف پریز کہ آگے بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ اچیومنٹ کریں, تو ان کو آپ کے سامنے لائیں گے. ان کی لائف لرننگ سے, ان کی اکیڈمک سے, ان کے ایکسپوجر سے آپ تک وہ چیزیں پہنچیں, اینڈ یو ول امپلیمنٹ ان یور لائف اینڈ بیکم آر پرسن لائک sir is نہیں مجھ سے بہتر بننا ہے. Sir, thank you so much once again. So pleasure, sir. Thank you.